بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات, کیسے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ ایٹ ہوم. میں ہوں آپ کی میزبان جگن کاظم. ویورز, آج کا دن ایک بڑا امپورٹنٹ اور بڑا سگنیفیکنٹ دن ہے پاکستان کی ہسٹری میں. آج پاکستان ایئر فورس ڈے منایا جاتا ہے. اس سے ریلیٹڈ ہم بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے میں کچھ امپورٹنٹ پیغامات آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں, جن میں آج 2 ڈیتھ اینیورسریز شامل ہیں. وزیر افضل صاحب کی آپ سے بات کرنا چاہوں گی. آپ ایک بہترین میوزیکل آرٹسٹ تھے, ایک میوزک ڈائریکٹر اور میوزک کمپوزر. آپ نے بہت ہی بریلینٹ کمپوزیشنز تیار کی, 200 سے زیادہ گیت آپ نے تیار کیے, 60 سے زیادہ اردو اور پنجابی فلموں میں آپ نے اپنے جو ہے جوہر دکھائے اپنے میوزک کے. اور ویورز, کہندے نے نینا آپ کو یاد ہوگا, بڑا ہی خوبصورت گانا, آج بھی بہت فیمس ہے. تو آج ہم آپ کو یاد کر رہے ہیں. آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا گیا گورنمنٹ کی طرف سے, اور 7 ستمبر 2021 کو آپ کا انتقال ہوا. اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے, آمین. ان کے ساتھ ایک ایسی پرسنالٹی جو صرف پاکستان کے لیول پہ فیمس نہیں تھے, جو پوری دنیا میں جن کو جانا جاتا ہے اور جن کی رائٹنگ بہت مقبول ہے, اشفاق احمد صاحب, جن کو بہت سے لوگ پیار سے بابا جی بھی کہا کرتے تھے. اشفاق احمد صاحب 22 اگست 1925 کو پیدا ہوئے. آپ ایک بریلینٹ رائٹر, پلے رائٹ, انٹلیکچوئل اور بہترین براڈ کاسٹر تھے. 1953 میں آپ کا افسانہ گڈریا جو ہے اس نے بہت مقبولیت حاصل کی. اگر آپ کی مشہور تصانیف کی بات کی جائے تو سفر دا سفر, زاویہ, من چلے کا سودا, یہ اس میں شامل ہیں. اور آپ کو آپ کی بہترین پرفارمنس اور بہترین رائٹنگ کے بیس کے اوپر اور آپ کی پرفارمنس کے بیس کے اوپر بھی آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا گیا, اور پھر ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا. 7 ستمبر 2004 کو آپ ہم سے جدا ہوئے. بہت ہی بریلینٹ پرسنالٹی, جن کو آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں. آپ کی پرسنالٹی کی لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں, اور بہت سے ہمارے جو آرٹسٹ ہیں آپ سے انسپائرڈ بھی ہے, جیسے کہ افتخار رفیع صاحب ہو گئے, نور الحسن صاحب ہو گئے. یہ وہ لوگ ہیں جو ان سے پرسنلی بڑے انسپائرڈ ہیں. اور پھر آپ کی مسز بانو قدسیہ صاحبہ کے ساتھ بھی لوگوں کا بہت ہی خوبصورت تعلق تھا. تو ایز اے کپل آپ بہت ہی کامیاب اور بہترین رائٹرز تھے. ویورز, یہ تھے ہمارے ٹریبیوٹ. اب بڑھتے ہیں کچن کی طرف اور پھر بات کریں گے ایئر فورس ڈے کی. تو ہمارے ساتھ شیف طیبہ الطاف ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں جو جناب؟ بالکل ٹھیک طیبہ جی. تو آج گریٹ لوگوں کو یاد کرتے ہوئے شو کا آغاز کیا ہے, لیکن آف کورس جیسے کہ آپ جانتی ہیں 7 ستمبر کو پاکستان میں ایئر فورس ڈے منایا جاتا ہے, اور جو بریلینٹ پرفارمنس ہمارے پائلٹس کی رہی آن 7 سپٹمبر 1965, اسی کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے ہم غازیوں کو بھی یاد کرتے ہیں, شہداء کو بھی یاد کرتے ہیں, اور ان بریلینٹ شاہینوں سے ہم انسپریشن لیتے ہیں. جی, تو آج ہم بنا کیا رہے ہیں؟ آج ہم بنا رہے ہیں چکن کے سیخ کباب اور اس کے ساتھ ہنی ونگس. ویری نائس. جی, تو انگریڈینٹس میں اس کے آپ کو بتا دیتی ہوں. سیخ کباب کے لیے چکن کا قیمہ ہم 1 kg یوز کر رہے ہیں, ساتھ ادرک 1 ٹکڑا, لہسن 4 سے 5 جوے, ہری مرچ 5 سے 6 عدد, نمک حسب ذائقہ, کالی مرچ 1 چائے کا چمچ, دڑا مرچ 1 چائے کا چمچ, زیرہ پاؤڈر 1 چائے کا چمچ, گرم مسالہ پاؤڈر 1 چائے کا چمچ, دھنیا پاؤڈر 1 چائے کا چمچ, مکھن 3 کھانے کے چمچ, اجوائن آدھا چائے کا چمچ. تو ویورز, اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ چکن کا جو قیمہ ہے وہ آپ چاہیں تو قیمے والی مشین سے نکلوا سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس چاپر ہے تو گھر میں آپ اس کو جو ہے پہلے سبزیاں جتنی ہیں ان کو چاپ کر لیجئے, اس کے بعد جو ہے وہ قیمے میں نے جو ہے وہ چیسٹ کا بھی قیمہ لیا ہے, اور اس کے ساتھ میں نے تھائی کا جو ہے وہ قیمہ وہ بھی لیا ہے, تاکہ وہ جو کباب ہیں وہ بہت جوسی اس سے بنتے ہیں. اور اگر آپ نہیں چاہتے مکھن ایڈ کرنا تو آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ جو اوریجنل فیٹ ہوتی ہے میٹ کے ساتھ آپ وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. تو اس سب چیزوں کو آپ نے قیمے کی مشین سے نکال کے یا چاپر سے نکال کے یہ اس فارم میں آپ کے پاس آ جائے گا. اس کے آپ جو ہے بالکل یکجان ہو جائے گا. تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو گریس کرنا ہے آئل کے ساتھ ان کو, اس کے بعد آپ نے سیخ کباب جو ہیں اس کی شیپ دے دینی ہے. اور مطلب سیخوں میں لگا کے بنا سکتے ہیں, آج کل سٹکس بھی ملتی ہیں, ان پہ بھی لگا سکتے ہیں, یا ہاتھ سے بھی شیپ بنا سکتے ہیں, جیسے مٹھی کباب ہوتے ہیں. تو اس کو شیپ دینے کے بعد ہم اس کو نہ تو فرائی کر رہے ہیں, ہم اس کو صرف پین میں ہلکا سا آئل لگا کے گریس کر کے اس کو ہم جو ہے وہ سیک لیں گے. اس کے بعد اینڈ میں جو ہے وہ کوئلے کا دھواں دے دیں گے تاکہ اس میں باربیکیو کا جو ہے وہ ٹچ بھی آ جائے. دوسری اپنی ریسیپی کی طرف بڑھتے ہیں, وہ ہے ہنی ونگس. ہنی ونگز میں ہم چکن جو ونگز ہیں وہ یوز کر رہے ہیں 1 kg وتھ اسکن.
नहीं विदाउट स्किन, विदाउट स्किन, ठीक है। और उसके साथ हम इसमें नमक हस्बे जायका, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, सोया सॉस जो है वो 2 खाने के चम्मच, चिली सॉस 1 चाय का चम्मच, अंडे की सफ़ेदी 1 अदद, ऑयस्टर सॉस 1 खाने का चम्मच, कॉर्नफ्लोर 2 खाने के चम्मच, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चम्मच, मैदा 1 कप। और इसकी सॉस या उसको आप ग्लेज़ कह लें, वो बनाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं तेल हस्बे ज़रूरत, लहसुन 1 खाने का चम्मच, केचप 1 कप, पानी हस्बे ज़रूरत, सिराचा सॉस 2 खाने के चम्मच और शहद 2 खाने के चम्मच। विंग्स की सबसे पहले हम मैरिनेशन करके रख लेंगे, और जितने भी हमारे पास विंग्स हैं, बारबेक्यू विंग्स हो गए, पेरी पेरी, उनकी मैरिनेशन सेम यही बेसिक होती है। बाद में आपने सॉस के साथ जो है उसको डिफरेंट फ्लेवर दे देना है। तो विंग्स को हमने मैरिनेट करके रख लिया, तकरीबन इसको हमने 1 घंटे से मैरिनेट किया हुआ है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 1 कप मैदा है उसके अंदर विंग्स पकड़ते जाएंगे, इसको हम उसमें कोट करते जाएंगे, इसके ऊपर अच्छी तरह दोनों साइड से कोट करके फिर उसको हम डीप फ्राई कर लेंगे विंग्स को। उनको निकालने के बाद जो हम सॉस बनाएंगे वो आप चाहें तो बटर के साथ बना सकते हैं, ऑयल के साथ बना सकते हैं, ऑलिव ऑयल के साथ बना सकते हैं। तो उसमें हम 2 टेबल स्पून जो है वो ऑलिव ऑयल लेंगे, उसमें अदरक लहसुन सिर्फ लहसुन जो है चॉप, उसको हम टॉस कर लेंगे। उसके साथ हम इसमें केचप ऐड करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, उसमें सिराचा सॉस जाएगी, हनी जाएगा, और अगर आपने उसमें भी टेस्ट देना है तो आप उसमें थोड़ा सा सॉल्ट और काली मिर्च ऐड कर सकते हैं। और जो विंग्स हमारे फ्राई हुए हैं उनको हम अच्छी तरह टॉस करेंगे उसमें, और फौरन सर्व करेंगे और ऊपर से गार्निश हम करेंगे सफ़ेद तिल के साथ। क्या बात है। और यही वाला जो आपने हनी सॉस बताया ना व्यूअर्स, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि यही वाला जो हनी सॉस है ये आप बड़े अच्छे अंदाज से बना सकते हैं। सिराचा वगैरह ये चीज़ें अगर आपके पास नहीं भी हैं तो आपने बेसिकली थोड़ा सा ऑयल गरम किया। अच्छा, अगर आपके पास तिलों का तेल है जिसको सेसमी ऑयल कहते हैं, तो थोड़ा सा सेसमी ऑयल के अंदर आपने लहसुन को ब्राउन किया, उसके बाद हल्का सा उसको बिल्कुल थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए, उसके बाद आपने इसके अंदर हनी डाल दिया और थोड़ा सा सोया सॉस डाल दिया। और बाय द वे जब आप उसको लहसुन को ब्राउन करें तो उसमें हरी मिर्चें कट करके डाल के थोड़ा सा उसको भी कुक कर लें, उसमें हनी डालें तो वो जो हॉट हनी सॉस होता है ना वो भी बड़ा मज़े का लगता है। अच्छा, अब बढ़ते हैं व्यूअर्स आज के दिन की तरफ। आज का दिन पाकिस्तान एयरफोर्स डे है। ऑफ कोर्स 7 सितंबर को जो कुर्बानियाँ और जो ब्रिलियंट जौहर दिखाए हमारी एयरफोर्स के शाहीनों ने, हमारे जो शहदा ने और हमारे गाजियों ने, उनको हम ट्रिब्यूट पेश करते हैं, सलाम पेश करते हैं। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं 1965 की वॉर में हमारी जो एयरफोर्स थी और जो अक्रॉस द बॉर्डर की एयरफोर्स थी उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था, और उसके बावजूद हमारी जो एयरफोर्स ने ब्रिलियंट किस्म की अपनी एक मतलब कैपेबिलिटीज़ का मुजाहरा किया, वो बहुत से लोगों के लिए एक अनबिलीवेबल बात भी है, और बल्कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी कुछ हमारे ऐसे जो हैं वो शाहीनों के नाम आए। अब मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि भारतीय फ़ौज ने रात के अंधेरे में पाकिस्तान पे हमला करने का फ़ैसला किया, और जब ये डिसीजन लिया गया और पाकिस्तान ने इनको इंटीमेशन हुई कि ऐसे मामलात होने वाले हैं, तो फ़ौरन ही वो जो हैं वो एक्टिव हो गए। और आपने जो है पठानकोट के मकाम पर पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारतीय फ़ौज के 7 जहाज़ तबाह किए, जबकि 5 को बहुत मेजर नुकसान पहुंचाया। 1965 की जंग में जांबाज फाइटर पायलट जिनके नाम पे रोड भी है लाहौर में, और वैसे भी आप एक ब्रिलियंट पर्सनैलिटी थे, MM आलम साहब ने 1 मिनट के अंदर 5 तैयारे जो हैं उनको मार के गिरा दिया, और इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड भी आपने कायम किया। 7 सितंबर को पाक फ़िज़ाइया ने जो है दुश्मन उसको अच्छा खासा मज़ा सिखाया, और हम अक्सर कहते हैं कि उनको धूल चटाई, और ये एक फ़ैक्ट है। जब हम बात करते हैं अपने एयरफोर्स की तो ऑफ कोर्स हम शहीद राशिद मिन्हास को कैसे भूल सकते हैं। आपने एक ट्रेनर जेट को उड़ाने वाले थे, और वहाँ पे जो आपके बंगाली इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने राशिद मिन्हास को सर पे ज़रब लगा के बेहोश कर दिया, और तैयारे का रुख जो है वो इंडिया की जानिब मोड़ दिया। लेकिन आपने इस अटेम्प्ट को, इस अटैक को सक्सेसफुल नहीं होने दिया, और आपने बल्कि तैयारा ही तबाह कर दिया और जामे शहादत नोश किया। देन अगर हम बात करें 27 फरवरी 2019 की, एक रीसेंट इंसिडेंट की, तो हमारे बहुत ही बहादुर शाहीन हसन सिद्दीकी ने पाकिस्तानी हदूद के ख़िलाफ़ वर्जी करने वाले 2 इंडियन तैयारों को मार कर इंडिया को एक बार फिर सरप्राइज़ दिया। सो जब हम बात करते हैं इन
بریلینٹ لوگوں کی. اور بائی دا وے یہ میں اس انسیڈنٹ کی بات کر رہی ہوں جس میں پاکستان نے انڈین ونگ کمانڈر ابھینندن کو گرفتار بھی کیا اور پھر وہ چائے بھی پلائی اور وہ پورا واقعہ ہوا. سو بات یہ ہے کہ ہم کسی بھی لیول پہ اپنے ان بریلینٹ آرمڈ فورسز کے ریپرزینٹیٹیوز، ایئر فورس کے جو ہمارے پائلٹس ہیں، جو ہمارے شہداء ہیں، ہمارے جو غازی ہیں، جو اس وقت لوگ ایئر فورس کا حصہ ہیں، ان سب کو سلام پیش کرتے ہیں. آج پاکستان میں پاکستان ایئر فورس ڈے منایا جا رہا ہے. ہم نے ایک ٹریبیوٹ بھی تیار کیا ہے، وہ ٹریبیوٹ دیکھتے ہوئے بریک کی طرف جائیں گے، کچھ ہیلتھ کی بھی بات کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم اقبال کے شاہینوں پہ بھی بات کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. سات ستمبر پاکستان میں یہ دن یوم فضائیہ کے طور پر منایا جاتا ہے. 1965 کی جنگ میں اس روز پاک فضائیہ نے دشمن کو ایسی دھول چٹائی جس نے ایک نئی تاریخ رقم کی. ہر فضائی حملے میں دشمن کو زبردست نقصان اٹھانا پڑا. جنگ کے ہیرو ایم عالم یعنی محمد محمود عالم نے دشمن کے 9 جنگی طیارے مار گرائے، جن میں 5 لڑاکا طیارے تو 1 منٹ سے بھی کم وقت میں تباہ کیے. بہادری کے صلے میں 2 بار ستارہ جرت سے نوازا گیا. جھپٹتا پلٹتا ہوں مانندے میری دسترس میں ہے جائے وہاں. 32 طیاروں کو طیارہ شکن توپوں نے مار گرایا. پاکستانی فضائیہ نے مجموعی طور پر بھارت کے 110 طیارے تباہ کیے. پاک فضائیہ کے ان عظیم کارناموں پر پوری دنیا حیران رہ گئی تھی. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج پاکستان ایئر فورس ڈے منایا جا رہا ہے پورے پاکستان میں. اور ویورز جہاں پہ اپنے ان امپورٹنٹ ڈیز کی بات کرنی ضروری ہے، اسی طرح جو ہیلتھ اور ایجوکیشن اور ڈفرینٹ ایریاز کے اندر لیٹسٹ معاملات اور مسائل چل رہے ہوتے ہیں ان پہ بھی بات کرنا ہم اپنی پرسنل رسپانسبلٹی سمجھتے ہیں. آج کل ہر دوسرے گھر میں بچوں کی اور بڑوں کی گلے میں ایشو ہو رہا ہے، کسی کی آنکھ میں انفیکشن ہو رہا ہے، کسی کے کان میں انفیکشن ہو رہا ہے، سانس نہیں لیا جا رہا. سیزن بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کا نہیں ہے، لیکن ویورز ہر سیزن میں اس کے ساتھ کے معاملات اور مسائل آتے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ اس ٹاپک پہ بھی بات کرنی بہت ضروری ہے، اسپیشلی ان پیرنٹس کے لیے جو بہت زیادہ کنسرنڈ ہے. ہمارے ساتھ ایک ایسے ڈاکٹر ہیں، ایک ایسے پروفیسر ہیں جو خود ماشاءاللہ گولڈ میڈلسٹ ہیں. پروفیسر ڈاکٹر محمد راشد ضیاء ہمارے ساتھ ہیں. آپ ای این ٹی اسپیشلسٹ ہیں، جناح ہاسپٹل میں ای این ٹی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں ماشاءاللہ سے. اس کے علاوہ بہت سی ڈفرینٹ میڈیکل کتابوں کے آتھر ہیں، ڈفرینٹ آرٹیکلز، ڈفرینٹ جرنلز بھی آپ لکھتے رہتے ہیں لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے. اینڈ دین آف کورس فارمر پرنسپل ایٹ دی علامہ اقبال میڈیکل کالج. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، اپنے قیمتی وقت میں سے آپ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں، ہمارے لیے ہمیشہ بہت بڑا آنر ہوتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ہم ہمیشہ وائرل انفیکشنز کی بات کرتے ہیں کہ یہ انفیکشن وہ انفیکشن. میں سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آخر وائرل انفیکشن کیا ہوتی ہے تو بیکٹیریل انفیکشن کیا ہوتی ہے، کیونکہ ہر چیز پہ لوگ اینٹی بایوٹک لینا شروع ہو جاتے ہیں. تو پہلے تو اس کو ڈیفائن کر لیں، پھر آج کل کی بات کرتے ہیں. یہ تینوں چاروں چیزیں سمٹم تو شروعات میں ایک جیسے ہوتے ہیں. وائرل انفیکشنز، بیکٹیریل انفیکشن، پولوشن سے آپ کا گلا خراب ہوا ہے یا کسی کا الرجی سے ہوا، یہ ساری مختلف چیزیں. کوئی بچہ ہے جو کیئرلیس ہے، جو ماں بار بار اس کو بات نہیں دیتی یا اس کے کھانے پینے میں ہر چیز کو، تو ماں کیئرلیس ہوئی نا، بچہ تو کیئرلیس نہیں ہوتا. پوری فیملی.
دیکھیں ڈاکٹر صاحب بچہ جب تک کوئی 12 سال کی عمر کا نہیں ہوتا، میرا پرسنلی اوپینین ہے کہ اس کی آلموسٹ ہر چیز کی ذمہ داری ماں کو اور باپ کو لینی پڑتی ہے. اب جیسے کہ ہائیجین کی بات ہے، آپ کو پتہ ہے 8-10 سال کا 11 سال کا بچہ اتنا نہیں ہوتا پرٹیکولر نہانے کے بارے میں. ہمیں سر پہ کھڑے ہو کے کہنا پڑتا ہے کہ بیٹا نہاؤ، اور کبھی کبھار کھڑے ہو کے آبزرو بھی کرنا پڑتا ہے کہ بھائی صحیح طرح سے نہا رہے ہیں کہ نہیں. یہ ایبسولوٹلی صحیح بات ہے. یہ تو دیکھیں یہ پیرنٹس گرومنگ کریں گے تو کچھ بنے تین گا. لوگ امپورٹنٹ ہیں بچے کی اپ برنگنگ میں. 3 لوگ، دی فادر، مدر، اور بیک گراؤنڈ میں جو گرینڈ پیرنٹس چل رہے ہوتے ہیں، میڈس، یہ وہ. اسکول. ہاں کئی دفعہ مدر از سو بیزی اینڈ ہی اور شی از ایٹ دا ایکسپینس آف میڈس. دیکھیں صرف ماں کے بارے میں بار بار کہا گیا تھرو آؤٹ دا ورلڈ، ماما کا ہمالیہ سے بھی آگے ہے، ایورسٹ سے بھی آگے ہے، جنت ماں کے قدموں میں ہے. بچہ کہیں بھی ہوگا تو موسٹلی اسٹیپلڈ ود دا مدر. سو اگر سارے لوگ کیئر کر رہے ہیں اور گرینڈ پیرنٹس اس کو کافی لفٹ کرا رہے ہیں، پاکٹ منی دے رہے ہیں، گھر کے کونے سے کچھ چیزیں لے کے دے رہے ہیں بازار کی، وہ بچہ گھر کی چیزیں نہیں کھائے گا، وہ بہت کلین نہیں رہ سکے گا. وہ ہر چیز اس کو آفر کر رہے ہیں جسٹ ٹو میک اے گڈ ریلیشن شپ. ڈاکٹر صاحب میں پچھلے دنوں کچھ بچے ہمارے گھر آئے، وہ مطلب ایک کپل آیا اور ان کے ساتھ ان کے 3 بچے آئے. ڈاکٹر صاحب انہوں نے صرف ہیلدی چیزیں اٹھائیں کھانے کے لیے، شامی اٹھا کے کھائے. اس کے علاوہ میں نے کہا بیٹا جوس لوگے تو کہتے ہیں نہیں آنٹی ہم یہ والا ڈبے کا جوس نہیں پیتے، آپ کو پتہ ہے اس میں چینی بہت زیادہ. مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ مطلب ایک ٹینیجر تھا، باقی دونوں چھوٹے تھے بچے، اور وہ بچے خود ہی نہیں کھا رہے تھے. نہ انہوں نے سافٹ ڈرنک کو ہاتھ لگایا، نہ انہوں نے ڈبے کے جوس کو ہاتھ لگایا. جو چیزیں گھر کی تھی، ہم نے باہر سے پیزا منگوایا تھا، بچے نے پیزا کو ہاتھ نہیں لگایا. اس نے کہا میری ماما بہت اچھا پیزا بناتی ہیں. اب دیکھیں آپ سارے بچوں کے، اور آج بھی مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ایسے بچے، پہلے تو سارے ہی بچے ایسے ہوتے تھے اور کوئی ایسا ہوتا تھا اوکھا بچہ کہ ہم نے باہر سے ہی کھانا ہے. بالکل ٹھیک. غلطی بھی اگین آپ نے پہلے بھی کتنی دفعہ شو پہ کہا، غلطی بھی پیرنٹس کی ہے. باہر سے لے کے کھانے دیتے ہیں آسانی پیدا کرنے کے لیے، پھر جب بچے آئے دن بیمار ہوتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی. ایبسولوٹلی مدر کی تھنکنگ، وہ ایک سائیکالوجی کا بیسک پرنسپل ہے کہ آپ مائنڈ کو جدھر لگا دیں پوری آپ کی باڈی، آپ صبح اٹھ کے کہنا شروع کر دیں آن دا موسٹ ہیپی پرسن، آن دا موسٹ پریویلیج پرسن. اور رائٹلی سینگ کہ ہم سب لوگ جو اس وقت بات کر رہے ہیں، جو آپ کے آس پاس لوگ ہیں، جو آپ کے، یہ ہائیلی پریویلیج. ان کو سب سے بلیسنگ جو آلمائٹی کی ہے، سب سے بڑی ویلتھ سے بھی زیادہ وہ ہیلتھ. جہاں مدر نے یہ ٹرین کر لیا اپنے آپ کو کہ ہم نے فاسٹ فوڈ منیمم پہ جانا ہے، ہم نے بلینڈڈ پریزروڈ بند ڈبوں والی ڈائٹس پہ نہیں جانا، وہاں پہ ہیلتھ ایشوز بہت کم. اور وہ سمپلسٹی اسپیکس اے لاٹ. آئیز ڈونٹ سی واٹ از ناٹ پریزنٹ ان دا مائنڈ. اگر بچے کو 2 3 4 دفعہ ماما نے بھی وہی کہا، فادر نے پیچھے زور سے آمین کہا، دیر از نو کنٹروورسی، کیونکہ ایک بندہ ڈرائیونگ فورس ہے گھر میں، وہ مدر ہے. وہ اس کی جو چیز، گرینڈ پیرنٹس ہوں، ہسبینڈ ہو، اس کو زور سے آمین کہنا چاہیے کہ جو یہ کہیں گی وہی گھر میں ہوگا. بالکل. سو دیٹ بیبی نوز کہ، اور ایک اتھارٹی کا اسٹیبلش بھی ہو جاتی ہے. Exactly. اور پھر مطلب ایک بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ بھی ماما از لوکنگ ایٹ دی تھنگس، اور جب کوئی ضرورت پڑے تو پھر آپ فادر کو بھی انوالو کریں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم تو ہمیشہ ویورز کہتے ہیں ماں اور باپ دونوں کی انوالومنٹ ہونی چاہیے اپنے بچے کو ریز کرنے کے لیے. لیکن میں اکثر دیکھتی ہوں کہ باپ کہے گا اچھا جاؤ نہا لو، بچہ آ کے کہے گا او جی میں نے نہا لیا. ماں ہے جو جا کے چیک کرے گی کیونکہ پتر نہ تولیہ استعمال کیتا، نہ تیرے مارے سے فریش کوئی سمیل خوشبو آ رہی ہے. یو سی ڈفرینس یہ آ جاتا ہے. سو اگر دونوں ورکنگ پیرنٹس ہیں تو پھر دونوں کو میں سے کسی کو ٹائم نکالنا پڑے گا. اب جیسے میں جب ٹریول کرتی ہوں ڈاکٹر صاحب تو پیچھے فیصل دیکھتے ہیں چیزوں کو. میں مارننگ شو 10 سے 12 بجے کرتی ہوں، میرے لیے بچوں کی جو پیرنٹ ٹیچر میٹنگز ہیں میں نہیں اٹینڈ کر پاتی، تو فیصل ان کو ہینڈل کرتے ہیں. پھر جب وہ نہیں کر پاتے تو چیزیں میں یہ ایک بیلنس ہے. بیلنس بھی ہے، بیوٹی بھی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، جیسے ہینڈ واش کیسے کرنا، ٹائم لگانا ہے. کوئی بھی چیز کھائیں برش ضرور کرنا ہے. نوز کو کیسے سنف آؤٹ کرنا ہے، پانی کیسے کلین کرنا. 2-3 سال صرف مدر کو 10 دفعہ جانا پڑتا ہے اور 10 دفعہ فادر کو جانا پڑتا ہے. اس کے پاس بڑا بچہ چھوٹے بچے کی ٹریننگ خود کر رہا ہوتا ہے. بالکل. سو ڈاکٹر صاحب وائرل انفیکشن یہ چیز کیا ہے؟ آج کل جس کو ملو کہتے سوری یار مجھے وائرل ہوا ہے. میں کہتی ہوں وائرل کیا مطلب؟ وائرل تو کوئی مطلب جی یہ 2 وائرل ہیں. ایک ڈیجیٹل وائرل ہے کہ پبلک کو پتہ لگ گیا بات، وہ والا وائرل بندہ نہ ہی ہو تو مہربانی ہے، کیونکہ وائرل بندہ بری چیز کے لیے ایک ہے وائرس سے ریلیٹڈ وائرل ڈیزیزز.
وائرس جو ہے اس سب سے چھوٹا جراثیم جو ہیومن ڈیزیز کاز کرتا ہے اس کو وائرس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا سائز سب سے چھوٹا ہے, یہ مائکرون کے لیول پہ ہے, مائکرون میں ویری فیو مائکرون, حتیٰ کچھ پوائنٹس میں چلا جاتا ہے. اب ایشو یہ ہے کہ وائرل ڈیزیزز یہ پچھلی 1 صدی پہلے بھی اسپینش فلو جیسے ایک تھا, سیکنڈ ورلڈ وار کے آس پاس ملینز اینڈ ملین پیپلس آر ڈائٹ جسٹ بیکاز آف اسپینش فلو, جو آج کل انفلوئنزا سیزنل فلو جس کو بولتے ہیں. یہ ایک بہت سیریس بیماری کا نام ہے. وائرل ڈیزیزز ابھی بھی میڈیکل سائنس میں فلی کنٹرول نہیں ہے. وہاں پہ ہیومن مدافعت جو ہے, امیون سسٹم, ڈیفنس سسٹم, دیٹ ورکس ویری ویل. اس کو جو شناخت ہے, ڈائگنوسس ہے, وہ بڑی سمپل ہے. جو ہی آپ کو فلو ہو, گلا خراب اور ساتھ ہی 1 دن کے اندر فیور شدید ہو جائے. ویورز پلیز یاد رکھیے گا ابھی ہم بات کر رہے ہیں ایئر, نوز اینڈ تھروٹ کی, کیونکہ ڈاکٹر صاحب کی ایکسپرٹیز از دیٹ ایریا, بٹ آف کورس جنرل فزیشین کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ڈاکٹر صاحب ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں. لیکن اب جو گفتگو جس ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں, ہم کان, ناک اور گلے کی بات کر رہے ہیں. اور تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب آپ سے آنکھ کا بھی پوچھ لوں گی, ایون وہ آپ کا ایریا نہیں ہے, بٹ آپ نے نوٹس کیا جب وائرل انفیکشن ہوتی ہے تو آنکھوں میں بھی انفیکشن ہو جاتی ہے. بالکل, ناک اور آنکھ ملے ہوئے ہیں, ناک کا کنیکشن ہے آئیز کے ساتھ. جی, جتنی بھی نوز چھینکیں آتی ہیں, ناک بند ہوتی ہے, گلا خراب ہوتا ہے, اور 1 دن کے اندر فیور شروع ہو جاتا ہے ساتھ, جی, اور فیور یوزلی 100 کراس کر جاتا ہے, مور دین 100, تو یہ سمجھیں وائرل ہے. 90% آل ڈیزیزز ان دا نوز اینڈ تھروٹ وچ اسٹارٹ ود, شروعات ہوتی ہیں, وہ ساری کی ساری وائرس سے ہوتی ہیں. یہ 2 وائرس بہت کامن ہیں, ایک کامن کولڈ, ایک انفلوئنزا. یہ بالکل ڈفرینٹ ڈیزیزز ہیں. وائرس میں بھی آگے بہت ساری قسمیں ہیں. کیونکہ ویورز اکثر لوگ کہتے ہیں مجھے فلو ہوا ہے. بھائی آپ کو نہیں پتا, انفلوئنزا بہت بڑا ایک جن ہے جس کے ہم انجیکشن بھی کہتے ہیں, کہ بلکہ اب سیزن ہے لگانے کا. ستمبر اکتوبر میں لوگ جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ لگا لیتے ہیں. جب آپ دسمبر میں جا کے فلو شاٹ لگاتے ہیں, ذرا اس پہ بھی ایکسپلین کر دیں. ایبسولوٹلی یہ امپورٹنٹ بات ہے. کامن کولڈ ایک عام سا بیماری ہے جو آئی اور 1-2 دن میں آپ نے سوچا میں میڈیسن لوں کہ نہ لوں, خود ہی ٹھیک ہو گئی. فیور بھی بڑا لو گریڈ ہے, آپ کی روٹین بھی لائف میں نہیں ڈسٹرب ہو رہی. سال میں 1 یا 2 دفعہ کامن کولڈ ہونا, اس کو کولڈز بھی کہتے ہیں, کولڈ ہیڈ بھی کہتے ہیں, کامن کولڈ بھی اسی کا نام ہے. آپ اس کو ہلکا سا زکام کہہ لیں. ہیڈ کولڈ, اس کے لیے کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے آپ تھوڑی سی ریسٹ کر لیں, نوز کو فلش کریں, اینڈ بیہیو لائک چائنیز اینڈ جیپنیز. ہر وہ چیز, ہر بندے کی بائیو کیمسٹری اللہ میاں نے میم علیحدہ بنائی ہے. ہر بندے کی پسند علیحدہ. گرم دودھ پی لیں, دودھ پتی پی لیں بار بار, ہر گھنٹے بعد 2 انڈے کھا لیں. میں تو ایک بات بناؤں ڈاکٹر صاحب, میری فیوریٹ چیز جو ہے, جو ذائقے میں اتنی شاید مزے کی نہیں ہے, لیکن ادرک کا کہوہ بنایا, اس میں ہلدی وہ ڈالی جو ڈبے کی نہیں ہے, جو پنساری سے آپ نے پسوائی ہوئی ہے. یا میں ہر کسی کو کہتی ہوں کہ جو ایکچوئل ہلدی ہوتی ہے اور جو آپ کو مارکیٹ میں ملتی ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو تھوڑی سی اس میں ہلدی ڈال دی تاکہ باڈی ریکور کرے, اور اس میں پھر آدھی چمچی آپ نے شہد کی ڈال دی. ایٹ لیسٹ گلا آپ کا بڑا سود ہو جاتا ہے اور آپ کی رات سکون سے گزر جاتی ہے. یہ انڈیجینس چیزیں ورکس ویری ویل. اس کے بارے میں بالکل کسی کو کوئی بھی چیز, نٹس ہیں, یہ ڈیٹس ہیں, فگس ہیں, دیز ورک ریئلی ویری ویل. لیکن یہ جتنے کہوہ ہیں, گرین ٹی ہے, پتوں والا جو شاندہ ہے, ایوری بڈی از ہیونگ ڈفرینٹ ٹیسٹ اینڈ فلیور. جیسے ہماری پرسنالٹی ڈفرینٹ ہے. کوئی چیز لٹل وارم, فارمنٹیشن ہونی چاہیے, گلے کی ٹکور ہونی چاہیے, اور سٹیم لے لیں. جیسے بھی سٹیمر اویلیبل ہے سٹیم لے لیں. لیکن ڈاکٹر صاحب بچوں کا کیا کریں؟ اب دیکھیں نا, اگر 2 سال کا بچہ یا 6 ماہ کا بچہ دھاڑے مار کر رو رہا ہے تو بندہ پھر اس کیس میں کیا کریں؟ وہ بڑا سمپل طریقہ ہے, نپ دا ایول ان دا بڈ. جو ہی ماں کو شک پڑی ہے کہ یہ بچے کی نوز اسٹفی ہو رہی, واٹر آ رہا, یا بچہ تھوڑا سا ان ایزی ہوا, ڈائٹ نہیں لے رہا, دیٹس دا بیسٹ ٹائم کہ نیبولائزر کے ساتھ, سمپل سیلائن کے ساتھ دن میں 3-4 دفعہ دے دیں. کیونکہ اب اگر آپ ویٹ کیا 1-2 دن تو یہ انفیکشن سرٹنلی چیسٹ تک چلی جائے گی. پہلے انفیکشن وائرل نوز میں ہوتی ہے, پھر گلے میں آتی ہے, ویری نیکسٹ 1-1 دن کے وقفے سے, اور وہ لٹرلی پھر وہ جو کہتے ہیں نا چھاتی میں سے کھڑکھڑ کی آواز آ رہی ہے, چلی جاتی پھر وہ چلی جاتی ہے, تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ پھر ایک لمبا معاملہ ہو جاتا ہے. یہ آپ نے بڑی اسٹرانگ بات کی ہے جو ہر بندے تک میسج آنا چاہیے. ویکسینز بلیسنگ. ویکسینز جتنے بھی ہیں, وہ پولیو ویکسین ہو, انفلوئنزا ویکسین ہو, یا 8-10 بیماریوں کے جو بچوں کو لگائے جاتے ہیں,
آپ کی گلی میں جب بھی ویکسین والا آئے پلیز، یہ فرشتوں جیسے لوگ ہیں، ان کا ایکٹ فرشتوں سے کم نہیں ہے. ان کا ادب کریں، ان کو پانی بھی پلائیں، اپنے بچوں کو ضرور ویکسین دیں. اب یہ ٹائم بیسٹ ہے، یہ آنے والے 2 ہفتے تک WHO ہر سال ایک نیا ویکسین سرٹیفائی کرتی ہے، فلو ویکسین، انفلوئنزا ویکسین. آپ نے دیکھا ہے عمرہ، حج یا آپ کسی بھی یونیورسٹی میں امریکہ میں کہیں پہ داخلہ لینا ہے تو آپ سے کہتے ہیں 14 ڈیز 2 ہفتے پہلے لگوا کے آئیں، وہ ادروائز دے ڈونٹ الاؤ یو ٹو ورک ان ہاسپٹل. اور آپ کو پتہ ہے پولیو کی ویکسین کا بھی ایک پوائنٹ پہ ڈیمانڈ کی تھی کہ آپ کو دکھانا ہے، بڑوں کو بھی پھر سے لینے پڑے قطرے تاکہ وہ ویکسین کی سرٹیفکیٹ دکھا سکیں. دیکھیں ان لوگوں کو ہارم کرنا، ان کے بارے میں نیگیٹو، آپ دروازہ نہیں کھول رہے. اب یہ ایک نیگیٹو سوسائٹی کا، آپ سوچیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے دروازے تک آ رہے ہیں. دنیا میں کہاں پہ گھر آ کے انجیکشن لگائے جاتے ہیں، مطلب انجیکشن لگا رہی ہوں، قطرے پلائے جاتے ہیں. ایک ہسپتال میں آپ کے پاس فیسلٹی اویلیبل ہے جو گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں، جائیں اور کروا لیں. کیا فلو ویکسین بھی فری ہے کہ وہ نہیں فری؟ انفلوئنزا ویکسین گورنمنٹ ہاسپٹل میں فیو لوگوں کو اویلیبل ہے، لیکن سب کے لیے نہیں. ایک سرٹن ایج گروپ کو لیے وہ بہت ضروری ہے. فرض کس کے لیے ہے، مس کس کے لیے ہے؟ چھوٹے بچوں کے لیے اشد ضروری ہے. ہر بچے کو ہر سال فلو ویکسین لگنا چاہیے ایٹ لیسٹ 6 ایئر تک. 60 پلس لوگوں کو کس ایج سے کس ایج تک ڈاکٹر صاحب؟ چھوٹے بچوں نیو بورن سے لے کے 6 ایئرس تک. اچھا، نیو بورن کو فلو ویکسین لگ سکتی ہے؟ لگتے ہیں بالکل، یہ نارملی لگ رہے ہیں. جو بھی بچے آپ پیڈیٹیشین کے پاس جاتے ہیں وہاں لگ رہے ہیں. اچھا، اور پھر 60 سال سے بڑی عمر اور ان کو تو نمونیا شاٹ بھی کہتے ہیں، اسپیشلی اگر آپ کی فیملی میں ہسٹری ہو. تو ویورز یہ میں پہلے ہی وارن کر رہی ہوں، کیونکہ ہوتا پتہ ہے کیا ہے، کسی ایک کو نمونیا ہو جاتا ہے، کسی سینئر کو گھر کے اندر، بندہ پینک میں جاتا ہے، اس کے بعد پھر سب کو بتا رہا ہوتا ہے. تو بہتر نہیں ہے کہ بتانے والے بننے کے بجائے آپ پہلے ہی جو ہے گائیڈنس لے کے اپنے آپ کو بچا لیں. تو آج کا سب سے میجر میسج تو یہی ہے نا ڈاکٹر صاحب، کہ فلو شاٹ اور نمونیا کی ویکسین ان لوگوں کو جو رسک فیکٹر جن کا زیادہ ہے، ایکسٹریم آف ایجز میں بہت چھوٹے بچے، بزرگ لوگ، اور خاص طور پہ بے شک ینگ ہوں، ان کو چیسٹ انفیکشن سارا سال رہتی ہے، جیسے برونکائٹس ہے، نیمونیا ہے، کرونک سائنس ڈیزیز ہے. پریگننٹ خواتین لگوا سکتی ہیں فلو شاٹ؟ عام طور پہ فرسٹ ٹرائیمیسٹر میں اوائڈ کیا جاتا ہے، اور جب بھی لگانا ہو آپ اپنی آبسٹیٹیشین سے پہلے رابطہ ضرور کریں. اور بہترین چیز ہے کہ اگر آپ ایکسپیکٹنگ ہے اینڈ آپ کا 3 مہینہ نکل گیا تو اپنی گائنیکولوجسٹ سے ایک دفعہ رابطہ کر کے یہ بات کر لیں کہ ڈاکٹر صاحب یا ڈاکٹر صاحبہ مجھے میں فلو شاٹ کے بارے میں، کیونکہ میں ایک بات بتاؤں، فلو ہو جائے نا پریگننسی میں انسان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، ایسی حالت خراب ہو جاتی ہے. اور اسی طرح اگر زکام کھانسی بھی پریگننسی میں ہو جائے تو ڈاکٹر صاحب بہت کمپلیکیشنز بھی ہو سکتی ہیں. پریگننسی میں کیونکہ HCG ہارمون، جس کو پریگننسی ہارمون کہتے ہیں، وہ اسٹیرائڈ کی طرح ایکٹ کرتا ہے، شوگر لیول ریز کرتا ہے، بلڈ پریشر ریز کرتا ہے، امیون سسٹم ڈسٹرب ہوتا ہے. مدر ہیز ٹو پے دا پرائس. اس کے لیے ضروری ہے کہ ماں کی ڈائٹ، اور یہ بیسٹ یہ ہے کہ ینگ کپل لگوا لیں رادر دین ویٹ کرے کہ پریگننسی تو ظاہر ایکسپیکٹڈ آگے کسی بھی منتھ میں. لیکن اگست کا لاسٹ ویک اور سپٹمبر کے 2 ہفتے بیسٹ ٹائم، ویری بیسٹ ٹائم، ویری گڈ ٹائم ٹو ہیو فلو ویکسین. تو بیسکلی اینڈ اگست سے لے کے مڈ سپٹمبر تک، یا چلیں اینڈ آف سپٹمبر تک لگوا لیں، کیونکہ پھر سیزن دوسری طرف چینج ہوگا. لیکن ابھی جو سیزنل مسائل چل رہے ہیں میں ڈاکٹر صاحب سے ضرور جاننا چاہوں گی. آئی نو ڈاکٹر صاحب کا ایریا نہیں ہے آئے کا، بٹ وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ بھائی آنکھ اور ناک کنیکٹڈ ہوتا ہے. تو آج کل یہ جو آنکھوں کی انفیکشنز بہت زیادہ ہو رہی ہے، بچے جو ہیں وہ رات کو سو نہیں پا رہے ہوتے کمفرٹیبلی کیونکہ ناک بند ہوئی ہوئی ہوتی ہے، کھڑکھڑ کی آواز آ رہی ہوتی ہے. تو آج کل جو پرابلمس چل رہے ہیں ان پہ ہم اسپیسیفکلی بات کریں گے. اور برسات ٹائپ جو سیزن ہوتا ہے، اب تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ برسات کب ہے، اسپرنگ کب ہے، سمر کب ہے، ونٹر کب ہے. سیزن ہی سارے الٹے پھلٹے ہو گئے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے. یہ بھی ہم نے بیڑا غرق کیا ہے دنیا کا، لیکن خیر اس پہ کسی اور دن بات کریں گے. بریک کے بعد ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ہمارے گولڈ میڈلسٹ ENT پروفیسر ڈاکٹر محمد راشد ضیاء ہمارے ساتھ ہیں. ابھی میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب دیکھیں ویسے آج تو ہماری میچنگ ہو گئی، آپ کی ٹائی اور میرا آؤٹ فٹ. تھینک یو. بالکل تھینک یو. اچھا، لیکن ڈاکٹر صاحب جتنے برائٹ اور ہیپی کلرز ہم نے پہنے ہوئے ہیں اتنا برائٹ اور ہیپی آج کل ماحول نہیں ہے.
آئے دن لوگوں کی طبیعت خراب ہوئی بھی ہوتی ہے, بچے بھی تنگ ہیں, بڑے بھی تنگ ہیں. گلے میں کیوں خراش ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب, نیزل ڈرپ کیوں ہو رہی ہے لوگوں کو, کانوں میں لوگوں کو بڑا ایشو ہونا شروع ہو گیا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں ایسے ایسے کرتے رہتے ہیں کہ کان کھل جائیں, کان بند ہو رہے ہیں, کھل رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب آنکھوں میں بھی بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ پوری پوری آنکھ لال ہوئی بھی ہے. مس جگن بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو. اصل ٹاپک یہ ہے کہ فزیکل ہیلتھ کے علاوہ 50% ہیلتھ جو ہے ہماری وہ مینٹل ہیلتھ. پلیز جب صبح اٹھیں تو زور سے لاؤڈلی بولڈ لیٹرز میں ہر بندے بندی کو تھینکس گاڈ کہنا چاہیے. اللہ کا شکر کہ ادا ایک کریں. نیا دن ہے, ہیلتھ ہے. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں نا, بہت خوبصورت ینگ بندہ کینسر ہوا ہوا, کوئی انجری سے آپ نے, ہمارے لوگ کتنے کیئر لیس ہیں, ہم نے ہیلمٹ نہیں پہننا, ہم نے سیٹ بیلٹ نہیں پہننی, بعد میں کانسیکوینسز میں ہم بالکل بلیم گیم کرنے کو, ہر بندہ کمپلین بلیم گیم کے لیے ریڈی. راؤنڈ دی کلاک ایک سائیکالوجی کا کانسیپٹ ہے کہ برین کو بار بار بتائیں کہ میں دنیا کا لکی بندہ, پازیٹیو کیوز دیں میں اپنے آپ ویری اسپیشل ہوں, سو دیٹ یو فیل اپ رائٹ, یو فیل ہیپی, یو آر آلویز بلشڈ ود سو مینی گڈ تھنگز ان یور مائنڈ. مینٹل ہیلتھ ہی ڈرائیو کرتی ہے فزیکل ہیلتھ کو. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ بات بڑی وجہ ہے آپ کی کہ نوز اور گلے کے مسائل ہماری پولوٹیڈ سوسائٹی میں, ہم ایک ون آف دا ورسٹ سٹی ان دا ورلڈ ایون ناؤ, کہ ہم اس پولوشن کے بارے میں لانگ ٹرم بھی شارٹ ٹرم بھی ایوری باڈی شوڈ کنٹریبیوٹ. اور ڈاکٹر صاحب دیکھیں, چھوٹے بچے جو ہوتے تھے پہلے گھروں میں, ان کا ایکسپوجر اتنا زیادہ 3 سال کی عمر تک تو کم ہی ہوتا ہے, اس کے بعد اسکول شروع ہوتا ہے. 6 ماہ کے بچے کو ایسی وائرل انفیکشن ہو جاتی ہے کہ, یا بیکٹیریل انفیکشن ہو جاتی ہے کہ ان کو ہسپتال پہنچنا, آپ نے دیکھا تھا لاسٹ دسمبر میں, مطلب نومبر دسمبر جنوری فیبری, کتنے بچے ہسپتالوں میں پہنچے اور ان کو ہسپتالوں میں نیبولائز کرنا پڑا, آئی سی یوز میں چھوٹے چھوٹے بچے آئے ہوئے تھے. کیا ہو رہا ہے یہ؟ آپ کی فرینڈز جتنے بھی ملنے والے فیملی فرینڈز ہوتے ہیں, آپ مشکل آ کے ڈیلی 2-3 لوگ بتاتے ہیں کہ جتنی دیر ہم مری یا بوربند تھے ہمیں کچھ نہیں ہوا, جبکہ وہ ٹھنڈی جگہ ہے. یا وہاں پہ حالانکہ کھانے والی چیزیں سب سے زیادہ گھر میں اویلیبل ہوتی ہیں, آرگینک اینڈ ایوری. جتنی دیر جی ہم ورلڈ میں فلان جگہ پہ 6 ماہ گزارے تھے یورپ میں, وہ ہمیں نہیں گلا خرا. اگین ٹھٹرتی سردی میں یا کچھ نہیں ہوا. یہاں پہ ابھی سردی دور سے بھی قریب بھی نہیں آئی ہوتی, ہم کہتے ہیں کہ سیزن چینج ہو رہا ہے. یہ جو پولوشن ہم پھیلا رہے ہیں, گاڑیوں کو بار بار چیک کرانا چاہیے, ٹیون اپ ہونا چاہیے, گاڑی سے دھواں بالکل نظر نہیں آنا چاہیے, ڈیزل اورینٹڈ مشینز گاڑیاں ٹوٹل بند ہونی چاہیے. یہ جب تک ہم نہیں کریں گے, پلانٹیشن نہیں کریں گے, ہم وسٹ کم وسٹ میں جائیں گے. اور ڈاکٹر صاحب دیکھیں, گاؤں دیہاتوں میں اگر آپ دیکھیں تو ابھی بھی بچہ کسی کا بیمار ہوتا ہے سال میں 1 دفعہ, کبھی کوئی زکام کھانسی کوئی ٹائپ کی چیز ہو گئی. شہروں میں لوگ موو کرتے ہیں, شہروں کے اندر لاہور, کراچی, اسلام آباد, ملتان, پشاور, ان مین سٹیز کے اندر, اس پوائنٹ آف ویو سے کہ یار ہم یہاں پہ شفٹ ہوئیں گے تو ہم اپنے بچوں کو بڑی اچھی زندگی دیں گے. سانس تو کسی کو آ نہیں رہا, سانس ہی نہیں لوگوں کو آ رہا, تو لوگ کیا کریں؟ آپ کس پلمنالوجسٹ اور ENTs اپنا سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اور پیڈیٹیشنز کے, ہم کیا کریں؟ بالکل صحیح. دیکھیں اکانومی ڈرائیو اربنائزیشن ہے, شہروں کی طرف موو ہے, 80% آبادی دیہاتوں میں ہے. رول ماڈل ابھی یورپ میں پیرس سے 100 ٹائم بہتر ہے, اس کے 50 کلومیٹر دور جا کے اس کی چھوٹی سی بستی دیکھ لیں. میں جا کے رہ کے دیکھا. آپ فیلاڈلفیا جیسا, واشنگٹن DC سے بھی پہلے جو پیراماؤنٹ امپورٹنٹ تھی امریکہ میں, اس کا کیپٹل بھی رہا فیلاڈلفیا, اس سے 100 ٹائم بہتر ہے روچیسٹر اور بیفلو. چھوٹے چھوٹے شہر, ہوائیں صاف ہے نا, وہاں پہ پولوشن کم ہے. ہمیں ریسورسز بھی شفٹ کرنے کی ضرورت ہے, وہاں پہ چیزیں کلینلینس ہم سب نے مل کے کنٹریبیوٹ کرنا. بھئی اپنے گھروں کے اندر تو ویورز پودے, ہوم گارڈننگ پہ ہم شوز کرتے ہیں. ویورز جس چیز کے بارے میں ڈاکٹرز کمپلین کر کے جاتے ہیں, ہم اس چیز کے اوپر پھر شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے پہلی ملاقات کے بعد اب تک میں نے کوئی 10 شوز کر لیے ہوم گارڈننگ پہ, کہ سنیک پلانٹ اپنے گھر میں لگائیں, منی پلانٹ اپنے گھر میں لگائیں, وہ پودے اپنے گھر کے اندر لگائیں جن سے کم از کم آپ کے گھر کے اندر کی آب و ہوا تو صاف ستھری ہو جائے نا. اور باہر درخت ورخت جہاں پہ بھی لگا سکتے ہیں, اپنے گھر کے باہر نہیں لگا سکتے تو کسی بھی کھلی جگہ کے اوپر جو آپ کو پتہ ہے وہاں پہ آپ تھوڑی سی پلانٹیشن کر لیں. جی یہ صدقہ بھی ہے, یہ آپ کی فیملی کا آکسیجن سپلائر بھی ہے, یہ چھوٹے بچوں کی ایجوکیشن بھی ہے کہ ہم کو ہیلدی کام کر رہے ہیں.
فلو اور الرجی کے لیے ضروری ہے کہ نپ دا ایول ان دا بٹ، کہ ہم بار بار ناک کو پانی سے فلش کریں، سٹیم لیں، ایکسرسائز، ڈیلی ایکسرسائز 10 منٹ ملیں یا 1 گھنٹہ ملیں، ایکسرسائز کرنا کھانے پینے کی طرح آلموسٹ مسٹ ہے، مینڈیٹری ہے۔ جو ایکسرسائز کرتے ہیں وہ قومیں بہت آگے جاتی ہیں، اور ہماری قوم کسی سے پیچھے نہیں، وی آر ایکولی گڈ، جسٹ نیڈ کہ ہمارے آس پاس گھروں میں رول ماڈل موجود ہیں۔ جو لوگ راؤنڈ دی کلاک ایکسرسائز کرتے ہیں وہ بالکل 16 کے نظر آتے ہیں، اور وہ ان کو غصہ بھی کم آتا ہے۔ آپ جس دن آپ نے 1 گھنٹہ ایکسرسائز کی ہوگی، آپ کو روڈ پہ ہارڈلی آپ کمپلینٹ کریں گے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں ڈاکٹر صاحب، میں صبح مارننگ شو پہ نا ایک پوائنٹ آیا تھا، جب صبح میں ایکسرسائز نہیں کر رہی تھی کچھ عرصہ، میں آتی تھی میں اتنی ڈاؤن اور اتنا لو فیل کرتی تھی۔ اب ڈاکٹر صاحب ڈیلی شو پہ آنے سے پہلے میں اپنے ڈاگس کو واک پہ لے کے جاتی ہوں، ماشاء اللہ، ویل آئی گاٹ لائک اے لاٹ آف پیٹس ان دا ہاؤس، اینڈ دا پوائنٹ از آئی گاٹ 4 ڈاگس۔ پہلے 2 کو لے کے جاتے ہیں فیصل اور میں، پھر ان کو چھوڑ کے پھر باقی کے 2 کو لے کے جاتے ہیں، اور جو ہماری باقی کی واک ہوتی ہے وہ ہم پھر اکیلے کرتے ہیں، کیونکہ ہم 3 مائل واک کرتے ہیں، تو ڈاگس کو 1 میل اور پھر ہم لوگ اکیلے 1 میل۔ اب بات یہ ہے اس سے ہماری ریلیشن شپ بھی بڑی اچھی ہو گئی ہے، اور ڈاکٹر صاحب میں بیمار کم ہو رہی ہوں، لیکن اب کس طرح ہم ویورز کو سمجھائیں کہ بچوں کو ٹیب سے ہٹاؤ، بچوں کو اپنے موبائل نہ پکڑاؤ۔ خود بھی دیکھیں سارا دن میں ویورز کو میں آپ کو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کہہ رہی ہوں کہ یہ لوگ کم از کم 1-1.5 گھنٹہ تو موبائل پہ ایسے ریلوں کو یا ٹک ٹاک کو یا کچھ دیکھتے ہوئے گزارتے ہیں۔ اس 1.5 گھنٹے میں سے 40 منٹ اپنی ذات، وہ بھی تو اپنی ذات کو ہی دے رہے ہیں نا، اس 40 منٹ کی واک ہی کر لیں ڈیلی۔ بالکل صحیح۔ اچھا لوگ باہر نہیں نکل رہے نا، وہ کہتے ہیں ہوا صاف نہیں ہے تو ہم بیمار ہو جائیں گے۔ یہ گیجٹ، یہ جو آپ نے ڈاگ کی واک کی بات کی ہے، یہ بڑی پازیٹیو ایکٹ ہے۔ دیکھیں ایک لائل اینیمل ہے، آپ نے واک کی، اس سائیکالوجی سے ریلیٹڈ اس میں ایک بہت بڑا لیسن ہے، یہ ہر بندے نے لرن کرنا۔ وہ کہتے ہیں کبھی غور کریں کہ ڈاگ آپ کو ڈرائیو کر رہا ہے مالک کو، یا مالک اس کو ڈرائیو کر رہا ہے۔ اسی طرح ایگزامپل یہ ہے کہ آپ کا برین آپ کو ڈرائیو کر رہا ہے یا آپ برین کو ڈرائیو کر رہے ہیں۔ آپ کو خود اپنے برین کو ڈرائیو کرنا چاہیے۔ جس ڈرائیو کا مطلب سمپل یہ سمجھا جائے کہ وین ایور یو آر alone، وین ایور یو آر ٹاکنگ ٹو یور سیلف، جس کو کہتے ہیں کہ آپ مائنڈ فلنس کی عادت ڈالیں، آپ اکیلے بیٹھ کے تھوڑا سا اپنے ایمبیشنز، ایمز ہمیشہ اسکائی ہائی رکھیں۔ ہمارے پاس تو علامہ اقبال جیسے لوگ تھے، جن کی ہم ابھی بریک کے بعد بات بھی کریں گے، اقبال کی شاہین کی۔ ہر بندے میں اللہ میاں نے ایک سپر سونک آئنسٹائن رکھا ہوا، ہر بندے میں اللہ میاں نے ایک عبدالستار ایدی چھپا ہوا۔ بالکل۔ تو ہم نے صرف اپنے برین کو خود بتانا ہے کہ آئی ایم پازیٹیو، آئی ایم اسٹرانگ، آئی ایم دا موسٹ اوور بلیسڈ پرسن۔ میں نے اپنی سوسائٹی کو گیو بیک کرنا۔ جب بھی پلیز آپ گھر سے نکلیں تو 10 منٹ پہلے نکلیں، جب بھی نکلیں تو اچھی طرح بریک فاسٹ کیے بغیر مت نکلیں۔ یو سی یہ والی چیزیں تو ویورز پوری کریں نا۔ ہم کہتے ہیں بچے بہت بیمار ہو رہے ہیں، بچے ناشتہ کرتے ہیں، بچوں کا کھانے کے کیا ٹائمنگز ہیں، بچے ایکسرسائز کتنی کرتے ہیں، بچے نہاتے کتنا پراپر طریقے سے ہیں، اپنی ہائیجین کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ باہر سے اگر اچھل کود کر کے آئے ہیں تو کیا اپنے ہاتھ دھو کے نیٹ اینڈ کلین ہو کے بیٹھتے ہیں؟ حسن فٹ بال پہ جاتا ہے، میں جیسے ہی وہ انٹر ہوتا ہے سب سے پہلے اپنے ہاتھ واش کرتا ہے، پھر مجھے بتاتا ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ کبھی میں اس کے ساتھ جاتی ہوں، کبھی میں اس کے ساتھ نہیں جا پاتی۔ اب وہ 6 سال کا 7 سال کا ہونے والا ہے ماشاء اللہ اس سال بچہ میرا، مجھے آ کے بتاتا ہے۔ اس کے بعد میں کہتی ہوں اوکے ٹائم ٹو ٹیک اے شاور، اس کو نہلا دھلا کے نیٹ اینڈ کلین کر کے پھر بٹھا کے میں اس کو رات کا کھانا کھلاتی ہوں۔ اس وقت اس کو میں ٹی وی ٹائم دیتی ہوں، گھنٹے کا 1 آور آف ٹی وی ٹائم ایوری ڈے۔ اور اب پتہ ہے اس کو، وہ آ جاتا ہے اپنے ٹائم کے حساب سے کہ ماما ہماری ٹی وی ٹائم۔ اس کے علاوہ وہ نہیں کہتا۔ دیکھیے روٹین کی بات ہے ویورز، میرے بھی بچے اسی طرح بڑے ہوئے ہیں کہ میں کام بھی کری تھی، یہ بھی کری تھی، کبھی اسکرین دکھا دی، کبھی یہ دکھا دیا، پھر اتنی ریسرچ ڈاکٹر صاحب پڑھی۔ بات یہ کہ بچے بیمار موسم کی وجہ سے نہیں ہو رہے، بچے بیمار ہو رہے ہیں ہماری لیک آف گائیڈنس کی وجہ سے۔ میں ایکسرسائز کرتی ہوں، میرے بچے سارے جو ہیں، حمزہ ذرا ہیلدیئر سائڈ پہ، لیکن وہ فٹ بال بھی کھیلتا ہے، وہ اسکواش بھی کرتا ہے، وہ جینیٹکلی بھی تھوڑا پری ڈسپوزڈ ہے، اور ٹھیک ہے کھاتا زیادہ لیکن ایکسرسائز کرتا ہے۔ تو میں کہتی ہوں چلو جس بھی سائز کا ہے ایٹ لیسٹ ہی از این ایکٹیو بوائے ایٹ 70۔ حسن اسپورٹس کھیلتا ہے، نور بانو ڈیلی 1.5 گھنٹہ ہمارے اس کو میں لان میں لے کے جاتی ہوں، وہ ٹری ہاؤس پہ چڑھتی ہے، یہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے۔ پلیز یہ انویسٹمنٹ ہے۔ اور اس میں ایک ٹپ دے دوں
کہ چھوٹے بچے جب یہ تو ماشاءاللہ آپ نے پورے ٹرین کر دیے ہیں نا، ان کو تھوڑی سی سپرویژن کی ضرورت ہے. نہیں ابھی نور کو کر رہے ہیں ٹرین، ابھی وہ 3 سال کی قابو نہیں آتی. ہاں جتنا چھوٹا بچہ ہے نا، جیسے 3 سال کا ہے، 5 سال کا، 6 سال تک عام طور پہ آپ اس کو کوئی چھوٹی چھوٹی نا انسینٹیو دینے شروع کر دیں. بچے کی پری ڈائلیکشن آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کو کیا چیز پسند ہے. لائک ٹوائز، لائک منی. آپ نے کہا کہ یہ آپ کا سیف باکس ہے، جیسے جو کرتے اس میں ہم نے آپ کے 500 ڈال دیے. آج آپ نے یہ کام کیا، زیادہ اچھا کام کیا، ہم نے آپ کے 500 اور ڈال دیے. میں گاؤں میں اسکول نہیں جاتا تھا. آئی نیور لائک ٹو گو ٹو اسکول بیکاز میں تو سوچتا ہوں شہروں میں تو مزے ہیں. ٹیچر، فیمیل ٹیچر ہونا اللہ میاں کی سب سے بڑی بلیسنگ. میل ٹیچر گاؤں میں کافی ڈریکولا ٹائپ تھے، ڈراتے تھے، مارتے تھے. فزیکل مار تو گاؤں میں عام سی بات تھی جب میں نے پڑھا. بٹ اللہ کا شکر ہے کہ میرے گھر والوں نے مجھے انسینٹیو دینا شروع کر دیا. مجھے ڈیلی نا تھوڑے سے کوائن مل جاتا تھا. اب مجھے لگا کہ نہیں، اسکول جانا بہت بینیفیشل ہے. وہ بس 1 سال کے بعد بندہ رواں ہو جاتا ہے اور پھر خود ہی سیٹ ہو پھر جاتا ہے. اب دیکھیں نا، وہ بچہ جو اسکول جانا نہیں پسند کرتا تھا، آج وہ مطلب آپ سوچیں کہ مطلب اگر آپ ان کی، میرے پاس تو کچھ آپ لکھتے بھی ہیں، آپ جنا ہاسپٹل میں ENT ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں، جو بچہ اسکول نہیں جانا چاہتا تھا. تو وہی والی بات ہے نا کہ بچے کی آپ جیسے گرومنگ کریں گے وہ ویسے ہی نکھر کے نکلے گا. ڈاکٹر صاحب انسینٹیو ضروری ہے. فائنل میسج آپ کا ہمارے ویورز. فائنل یہ ہے کہ ہمیں اپنے جو فون ہیں، ڈیجیٹل چیزیں ہیں، اس کا ایک ٹائم رکھنا چاہیے. اور ایک خاص ٹائم کے بعد 7-8 بجے اپنے گھر میں سمجھ لیں کرفیو لگ گیا. اب ڈیجیٹل چیزیں نہ بابا دیکھیں گے نہ ماما دیکھے گی، اور دے ول پٹ آن ون سائڈ. جیسے آپ نے اس کو لگا دیا ہے اس کے اوپر چارجر. ہم بند کر دیتے ٹی وی، بچہ کچھ بھی ہو ایک ٹائم میں بند کیا اور پھر ہم ساتھ میں بک ریڈنگ کرتے ہیں. جو قومیں جلدی سوتی ہیں وہی صبح مولوی صاحب سے پہلے اٹھ کے بیٹھی ہوتی، اور وہی پراپر ایمپل ٹائم ہوتا ہے ناشتہ کرنے کے لیے. بالکل وہی ٹائم پہ نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ وقت سے پہلے اپنی آفس بھی پہنچتے ہیں. پلیز سمپل ڈائٹ جو بھی اویلیبل ہے وہی لیں، لیکن ایکسرسائز کو اپنی عادت بنائیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. ویورز، یہاں پہ ہم اپنے سیگمنٹ کو کلوز کریں گے. اب بریک کے بعد اقبال کے شاہینوں کی بات کریں گے. لیکن یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات جو ڈاکٹر صاحب نے ریز کی، مجھے پتہ ہے ہمارا ٹاپک تھا کہ یہ وائرل انفیکشنز کیوں ہو رہی ہے، اور ہم نے باتیں کی دوسری چیزوں کے بارے میں. آپ یہ نہیں انڈرسٹینڈ کرتے ویورز کہ یہ ساری چیزیں جمع ہو کے نا بچے کی قوت مدافعت کو کمزور کرتی ہے. پھر اگر 10 لوگ کمرے میں بیٹھے ہیں، ایک بندے کو زکام ہے تو اسی بچے کو اس سے زکام لگے گا جس کی قوت مدافعت 0 ہے. ورنہ ہمارے جسم میں اتنی قوت ہے کہ اگر انفیکشن انیشلی ہٹ کرے تو اسی وقت ہی ہماری باڈی اسے فائٹ کر دیتی ہے. لیکن ایک بچہ رات کو سوتا نہیں ہے، کھاتا صحیح طریقے سے نہیں ہے، اس کی کوئی ایکسرسائز نہیں ہے، ہر وقت وہ ٹیب یا ڈیوائس پہ لگا ہوا ہے، تو وہ تو سال میں 10 دفعہ بیمار ہوگا. سو ہمیں، اور اگر بیمار ہوگا تو پھر اس کو ریکور کرنے میں بھی ٹائم لگے گا. تو ڈاکٹر صاحب کی جو ایڈوائس ہے اس کو فالو کریں. اور آف کورس اگر انیشلی کوئی اس ٹائپ کا ہو تو ناک کو کلین کرنا، ساتھ میں غرارے کرانا، اگر گلے میں اگر اولڈر بچے ہیں اسٹیم دینا، نیبولائز کرنا، یہ ساری چیزیں کریں. اور ہمیشہ مستند ڈاکٹر سے رجوع کریں، خود ڈاکٹری نہیں ہم نے جھاڑنی. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. دیتے ہیں بریک کے بعد. بہت ہی خوبصورت نغمہ سنتے ہوئے ہم واپس آئے ہیں بریک سے. اب ہم بات کریں گے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وچ از حب الوطنی، جس کو پیٹریٹزم کہتے ہیں انگریزی میں، اینڈ دین اقبال کے شاہین، اور ہمارے یوتھ کی کیا ذمہ داریاں ہیں. ویورز، آج 7 ستمبر ہے. ہم ایئر فورس ڈے پورے پاکستان میں بڑے جوش اور جذبے سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو آف کورس اس دن کی مناسبت سے پیغام بھی لیں گے، اور آف کورس یہ بھی جانیں گے کہ اب ہم اپنی یوتھ کے جو پرابلمز اور جو ایشوز ہیں ان کے سلوشنز کیا پریزنٹ کر سکتے ہیں. یا تو ہم بہت ہی موٹیویٹڈ یوتھ دیکھتے ہیں جن کے اندر بہت حب الوطنی کا عنصر ہے، یا پھر ہم بڑے ڈی موٹیویٹڈ ینگ لوگ دیکھتے ہیں جن کی صرف ایک ہی گول اور آبجیکٹیو ہوتا ہے کہ کسی طرح ہم پاکستان سے نکل جائیں، ان کو کہیں اور کسی اور جگہ کا پاسپورٹ چاہیے. اب ان لوگوں کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں جو جانا چاہ رہے ہیں، جو یہاں نہیں رہنا چاہ رہے. دیکھیں 60-70% جب آپ کی قوم سے 65%، ایک جنرل فگر دے دیتے کہ 65% اگر آپ کی قوم یوتھ ہے، اس میں سے اگر 20% یا 10% بھی یہاں نہیں رہنا چاہتی تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہے. کیونکہ جب آپ تعداد دیکھیں لوگوں کی تو وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے.
10% कहने को बड़ा छोटा अमाउंट है, लेकिन जब आप 1 लाख में से 10% निकालते हैं तो वो फिर मतलब आपका एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा अमाउंट हो जाता है, राइट? सो द पॉइंट इज़, इसी तरह करोड़ों लोगों की आवाम में जब एक छोटी परसेंटेज भी हो, वो अमाउंट में ज़्यादा लोग हो जाते हैं। सो बात करते हैं अपने बहुत ही ब्रिलियंट भाई हमारे साथ हैं। आप कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, लाइफ कोच हैं, बेसिकली आपको ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने की कोचिंग देते हैं, और मोटिवेशनल स्पीकर है सुल्तान खान हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो। थैंक यू। फिर हमें ज्वाइन किया है जैद भाई ने, जो हमने जब भी इकबाल की बात करनी होती है तो इन्हीं को याद करते हैं। रिनाउंड इकबाल स्कॉलर हैं, बड़ी यंग एज पे बहुत बेहतरीन डायनामिक पब्लिक स्पीकर हैं और यूथ एक्टिविस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जैद जी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। एंड देन वी हैव डॉक्टर मायदा हुसैन विद अस। आप भी एक बहुत ब्रिलियंट यंग पर्सनैलिटी हैं, जो एजुकेशनिस्ट भी हैं और यूथ एक्टिविस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम मायदा। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। यू आर मोस्ट वेलकम। जब मायदा इनिशियली आई सेट पे तो मैंने कहा अच्छा शायद डॉक्टर मायदा की बेटी आई हैं, मुझे क्या पता था कि डॉक्टर मायदा खुद इतनी नन्ही सी प्यारी सी जान है। लेकिन खैर बात यह है कि क्योंकि आप तीनों इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटीज़ हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, तो देखें एयरफोर्स ने क्या, एयरफोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एयरफोर्स डे के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे शाहीनों ने क्या जौहर दिखाए, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क पे डिफरेंट हमारे शोज़ और क्लिप्स वगैरह चल रही हैं, वो तो अपनी जगह एक मामला चल रहे हैं, लेकिन हम सीख क्या सकते हैं? अल्टीमेटली तो ये गोल होता है। सो एयरफोर्स डे की मुनासबत से क्या कहना चाहेंगे? जी जुगन, जैसे अभी आपने ख़ास तौर पे फरमाया कि यूथ के जो हमारे मौजूदा हालात हैं, तो उसके अंदर हम 7 सितंबर हमारे लिए, यूथ के लिए बहुत बड़ा मेटाफर है कि तकलीफ़ में, चैलेंजेस में, प्रॉब्लम्स में और टफेस्ट टाइम में हमारे फ़ज़ाइया के शाहीनों ने, हमारे फ़ज़ाइया के नौजवानों ने जिस तरह से अपने वतन का दिफ़ा किया और हुब्बुल वतनी की जो मिसालें कायम की और अपने लहू से जो तारीख़ रकम की, वो मैं समझता हूँ कि रहती दुनिया तक पाकिस्तान के लिए एक तुर्रा इम्तियाज़ है और पाकिस्तान के लिए, नौजवानों के लिए एक मिसाल है, और लोगों के लिए, पाकिस्तान के लिए क्या किया जा सकता है, टफेस्ट टाइम में क्या किया जा सकता है, क्या कुर्बानी दी जा सकती है, कौन से नए आसमान उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं, जो इकबाल कहते हैं सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, कहीं ज़िंदगी से नहीं ये फ़ज़ाएँ, यहाँ सैकड़ों कारवां और भी हैं, इसी रोज़ो शब में उलझ कर न रह जा कि तेरे ज़मानो मकां और भी हैं, और तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। तो 7 सितंबर को हमारी फ़ज़ाइया के नौजवानों ने बताया कि हर हाल में करने के लिए जो जान देने वाले लोग होते हैं, जो हुब्बुल वतनी वाले नौजवान होते हैं, उनके लिए नई तारीख़ रकम करने का मौका मौजूद रहता है। क्या बात है। चीज़ है जी बिल्कुल, जिस तरह सुल्तान साहब ने बहुत खूबसूरत बात की, 7 सितंबर मैं कहता हूँ कि ये पुरअज़्म कौम की फ़तह का दिन है। इस दिन हमारी अफवाज ने, बिलखुसूस एयरफोर्स ने, जो हमारा दुश्मन जो अपना बड़े होने के तसव्वुर में, गुमान में, गरूर और तकब्बुर के साथ हमारी तरफ लपका, तो हमारे शाहीनों ने, इकबाल के शाहीनों ने उनको बड़े ज़बरदस्त अंदाज से दबोचा। मैं तो उनको कहूँगा कि वो करगिस थे, वो पाकिस्तान की तरफ मैली आँख करके आए, तो हमारे इकबाल के शाहीनों ने आंखें फोड़ दी। बिल्कुल, और उनका गरूर और तकब्बुर रहती दुनिया तक दफन कर दिया, मिट्टी में दबा दिया, और बता दिया कि पाकिस्तान एयरफोर्स दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्स है। और उनका और जो बहुत ज़्यादा हम हॉस्पिटेबल भी हैं। देखिए 2019 में जो मामलात हुए थे, और अभिनंदन साहब को हमने चाय पिला के भेजा जी 27 फरवरी को, जो हमारे वो एक हमने चाय पिला के भेजा। हम बड़े अच्छे लोग, हम मतलब देखिए मामला, ये चीज़ें अपनी जगह हैं जी बिल्कुल, लेकिन हम बड़े हॉस्पिटेबल लोग हैं, बड़े मेहमान नवाज लोग। और बिल्कुल देखें आप कि हमारी एयरफोर्स का जो लोगो है, स्लोगन जो है, वो इकबाल ही का एक मिसरा है कि बड़ा खूबसूरत है, सहरा अस के दरिया अस, तहे बालो परे माँ अस, के सहरा हो, दरिया हो, समुंदर हो, सब हमारे पाँव के नीचे है। अगर ये आप देखेंगे पूरी नज़म बड़ा खूबसूरत मैसेज देती है कि इकबाल ने एक शौक मछली का बच्चा डायलॉग कर रहा है शाहीन के बच्चे के साथ समुंदर के साहिल पर, तो मछली का बच्चा उसे कहता है कि देखो ये जो तुम समुंदर देख रहे हो ये बड़ा वसी है, इसकी हुदूद से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है, ये हर लम्हा
बढ़ रहा है, गर्दिश अय्याम की वजह से इसमें कमी नहीं हो रही, इसके अंदर ऐसी अनदेखी और देखी बलाएं पाई जाती हैं, इसके अंदर ऐसे ऐसे बड़े मगरमच्छ रहते हैं जो गरजते हैं बादलों से भी ज़्यादा, और जब इसके अंदर तूफ़ान आते हैं, सैलाब आते हैं, तो अपने साथ भारी भरकम पत्थर लेकर आते हैं। तो ये जब बात की उस शाहीन ने, तो इकबाल कहते हैं मछली के बच्चे ने जब ये बात की तो उसका चेहरा सुर्ख हो गया, लेकिन आगे से शाहीन का बच्चा मुस्कुराया और फ़िज़ा में उड़ान भरी और फ़िज़ा से आवाज़ दी कि देखो, सहरा हो, दरिया हो, समुंदर हो, ये सब मेरे पाँव के नीचे है, मुझे ज़मीन से क्या काम, तुम भी पस्ती से निकल कर फ़िज़ा की बुलंदी में आओ। इस नुक्ते को बीना नज़र ही समझ सकता है, दाना आदमी ही समझ सकता है। तो ये हमारा एयर फोर्स का जज्बा है जो 7 सितंबर को हमने अमली तौर पर करके दिखाया। ये वाकई एक फ़तह का दिन है और हमें बहैसियत कौम इस दिन को मनाना चाहिए और हमें ख़ुद भी इस जज्बे के साथ, इस कोशिश के साथ आगे बढ़ना है। बिल्कुल, और वही वाली बात है ना कि व्यूअर्स, ये वो मोटिवेशनल पॉइंट्स हैं। और देखिए, हम एयर फोर्स को 7 सितंबर को सेलिब्रेट करने का रीज़न ही है कि जो जौहर और जो बेहतरीन परफॉर्मेंस हमारे पायलट्स ने दिखाई ऑन ग्राउंड, अबव ग्राउंड, जो भी उन्होंने किया, मतलब उनको हम खराज तहसीन कभी भी उस लेवल की पेश नहीं कर सकते जो वो डिज़र्व करते हैं। और हमारे शहदा और हमारे गाजी, कल के दिन भी 6 सितंबर को भी हमने उनको याद किया कलेक्टिवली, आज भी हमें उन्हें याद कर रहे हैं और कल इंशाल्लाह नेवी डे है। सो बात यह है कि अपनी आर्म्ड फोर्सेस को वो रिस्पेक्ट और रिगार्ड देना जो वो डिज़र्व करते हैं। देखिए, जो लोग जान अपनी हथेली पे रख के निकलते हैं हमें महफूज रखने के लिए, हमारे जानने वाले नहीं हैं, हमारे रिश्तेदार नहीं हैं, बस हमारे फेलो पाकिस्तानीज़ हैं, और उनको हमारी इतनी फ़िक्र है, हमसे वो इतना प्यार करते हैं, तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम भी उनकी इज़्ज़त करें? और जब ऐसे दिन आते हैं तो भरपूर अंदाज में उन लोगों को सेलिब्रेट करें, उनको खराज तहसीन पेश करें, और स्पेशली हमारे शहदा और गाजियों को हमें एक लम्हे के लिए भी भूलना नहीं चाहिए, और उनकी फैमिलीज़ को। जी डॉक्टर साहब। बहुत अच्छी बात की मेरे फेलोज़ ने। मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारा मुल्क इस वक्त जिस नहज के ऊपर खड़ा है, बहुत फ्रस्ट्रेशंस हैं, यूथ बहुत स्ट्रेस्ड आउट है, लेकिन ये जो दिन है, जैसे 7 सितंबर है, 6 सितंबर है, ये जब दिन आते हैं तो एक कमेमोरेट करते हैं हम कि हम भी कुछ हैं, हमारा मुल्क भी कुछ है और हम प्रोटेक्टेड हैं। सिचुएशन इतनी वॉलेटाइल हो गई कि कभी कभी हमें जो सिल्वर लाइनिंग होती ना क्लाउड में, वो नज़र नहीं आ रही होती। तो ये दिन हमें वो बावर कराता है कि नहीं, हमारे लिए कोई लोग हैं, हमें तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, हमारा फ्यूचर सोचने के लिए। तो ये जब दिन आते हैं तो हमारे जैसे यूथ में भी एक वलवला पैदा होता है कि नहीं, हम भी हैं जो कुछ कर सकते हैं और फ्यूचर इंशाल्लाह ब्राइट है। माजी को ज़िंदा कौमें नहीं भूला करती, और माजी के बारे में हमें लगता है कि बस माजी आया था और चला गया है, ऐसा नहीं होता। माजी से ज़िंदा कौमें, इकबाल भी ऐसे कहते हैं कि अपने माजी को याद करके हम आगे बढ़ते हैं। माजी हमेशा हमें आईना दिखाता है हमारी कोताहियों का। लेकिन देखो ना, माजी के बारे में कोई बताए तो। बिल्कुल, सबसे बड़ा इशू ये, देखो आप यूथ एक्टिविस्ट हो, इसलिए जब नेक्स्ट बार हम गुफ्तगू का स्टार्ट करेंगे, मैं आपसे ही बात को शुरू करूँगी कि यूथ के मसाइल क्या हैं। बात यह कि आप अगर अगले को बताएंगे ही नहीं, देखें स्कूल और टेक्स्ट बुक की हद तक बच्चे को पता है बस। ट्रू नहीं जुगन, मैं इससे डिसएग्री करूंगी आपकी इस बात से कि कोई बताता नहीं है। मुझे लगता है हम खुद नहीं जाते, अगर नहीं जाते तो बच्चों को सिर्फ एक डायरेक्शन देने की ज़रूरत होती है। कहते हैं ना, बच्चा तो एक बिल्कुल ब्लैंक स्लेट होता है। कितने फ़िलासफ़र्स भी ये बात करते हैं कि बिल्कुल एक वो टैबुला रासा, एक ब्लैंक स्लेट है, उस पर हमने लिखना है ना। तो अभी जैसे देखें कि यूट्यूब के ऊपर हमारे अपने इतने व्लॉगर्स हैं, इतने सारे काम कर रहे हैं लोग। इवन अभी आपके शो पे आने से पहले मैंने 1965 की पूरी डॉक्यूमेंट्री देखी है, एंड इतना वो कहते हैं कि वो ईमान परवर वो बंदे का वो होता है कि बंदा कहता है कि इस चीज़ को मैं और नॉलेज लेता रहूं। बट अगेन, हमने आपको कहा आपने इस शो पे आना है, आपने कहा कि मैं अपनी रिसर्च करके जाऊंगी, आपने सर्च करके देखा, हाँ राइट? कोई जवाज, कोई रीज़न बनता है, तो वो रीज़न पेरेंट्स क्यों नहीं हो सकते, वो टीचर्स क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल। जैसे आपने डॉक्यूमेंट्री देखी, ऐसी डॉक्यूमेंट्री स्कूल्स में क्यों नहीं दिखाई जा सकती? देखें, ऐसी डॉक्यूमेंट्री से जो बच्चे चीज़ें देखेंगे वो ज़्यादा याद करेंगे। मैंने कुछ अर्सा पहले भी ये बात कही थी व्यूअर्स के कायदे आज़म के 14 पॉइंट्स,
ایک عذاب ہوتا تھا ہر بچے کے لیے یاد کرنا, کیونکہ 14 پورے کے پورے نکات یاد کرنا بہت مشکل ہوتا تھا. بہت مشکل. ہاں جی, سب سے بڑا اس کے پیچھے ریزن تھا کہ ہمیں وہ پوائنٹس ہی نہیں کبھی سمجھ آئے. بالکل. اس ایج پہ اس سٹیج پہ آ کے پوائنٹ سمجھ آئے تو اسکول کا عرصہ تو کہاں پیچھے رہ گیا اتنا. سو وہی چیز ہے نا کہ الٹیمیٹلی میک اٹ انٹرسٹنگ. اف یو میک اٹ انٹرسٹنگ, گائیڈ کریں گے بچوں کو. دیکھیں رستہ دکھا دو, بچہ رائٹ جاتا ہے کہ لیفٹ جاتا ہے وہ اس کی مرضی, لے کے تو چلو نا. بالکل بالکل. وہی تو بات ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ نے وہ دیکھی, وہ آپ نے دیکھی کیونکہ آپ نے یہاں پہ آنا تھا, آپ نے اپنی ریسرچ پوری کرنی تھی, اینڈ آبویسلی آپ نے اپنی نالج میں مزید اضافہ کرنا تھا. سو کریٹ دیٹ, وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ ایک چھوٹا سا بیج آپ نے بونا ہے. بالکل. اس کے بعد وہ زید نکلتا ہے, سلطان نکلتا ہے, ڈاکٹر مائدہ نکلتی ہے, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے بالکل وہ اس بچے کی کیپیبلٹی پہ. بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. یوتھ کے مسائل کیا ہیں, ان کو ہم ریزالو کیسے کر سکتے ہیں تاکہ ہم اپنے یوتھ میں ہر بچے کو, ہر بچی کو اقبال کا شاہین ہی بنائیں. بریک کے بعد ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. اگین بہت ہی خوبصورت نغمہ سنتے ہوئے ہم واپس آئے بریک سے. مسکرا رہی ہوں لیکن بات ذرا ہارش اور سخت کرنے جا رہے ہیں. سنس وی ہیو اے یوتھ ایکٹیوسٹ ود اس ایز ویل, اینڈ یو نو آئی تھنک دا ینگسٹ ون آؤٹ آف اس, تو میں نے کہا ڈاکٹر مائدہ سے ہی پوچھتے ہیں کہ یوتھ کے کیا مسائل ہیں, بیکاز یو آر پارٹ آف دا یوتھ. زید بھائی آپ بھی صرف آپ اسی زمرے میں آتے ہیں. میں چاہوں گی کہ ہم اس ڈائریکشن میں چلیں. تو سب سے پہلے آپ بتائیں, آپ یوتھ سے انٹریکٹ کرتے ہو, ان سے ملتے ہو, موٹیویٹڈ یوتھ کو بھی ملتے ہو, ڈی موٹیویٹڈ کو بھی ملتے ہو, نیگیٹو یوتھ کو بھی ملتے ہو, کیا مسائل ہیں؟ اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ مجھے لگتا ہے یوتھ کو درپیش ہے وہ مس ڈائریکشن کا ہے, لیک آف گائیڈنس کا ہے. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اتنے پوٹینشیل کے ساتھ کرنا کیا ہے. اب پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہمارا اپنا ادارہ ہے, وہ کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر 63% آف دا پاپولیشن انڈر 30 ہے. اب اتنا بڑا آپ کے پاس ایسٹ بھی ہے جو کہ لائبلٹی بھی پروو ہو سکتا ہے, تو جو اس وقت ان کے اندر ایک ویکیوم ہے وہ ڈائریکشن کا ہے. اور جیسے یہ دن ہم منا رہے ہیں, اس طرح کے دن اور ان کی یاد ان ویکیوم کو فل کر سکتی ہے جس سے وہ ڈائریکشن لیں اور آگے چلیں. پہلی بات تو یہ ڈائریکشن کا مسئلہ. یار چھوٹے ہوتے تھے پوچھتے تھے بیٹا بڑے ہو کے کیا بننا ہے, بچے بڑے کلیئر ہوتے تھے اور یوزلی اسی ڈائریکشن میں جانا چاہتے تھے. اب بچے سے پوچھو کہ بڑے ہو کے کیا بننا ہے تو وہ آپ کو کسی کارٹون کیریکٹر کا نام بتا دیتا ہے. پہلے بھی ہوتا تھا, کچھ بچے ہوتے تھے جس نے سپر مین بننا ہوتا تھا, اسپائڈر مین بننا ہوتا تھا, کسی نے کیٹ وومن بننا ہوتا تھا, ٹھیک ہے. لیکن اب تو بچوں کو آئیڈیا ہی نہیں ہے واٹ دے وانٹ ٹو ڈو, اینڈ اٹس شاکنگ فار می. ایگزیکٹلی. 4 سال کی تھی, مجھے کسی نے پوچھا بڑے ہو کے کیا بننا ہے, میں کہا بڑا کے ایکٹر بنوں گا. یہ نہیں پتا تھا لڑکا ہوں کہ لڑکی ہوں. یو نو, سو دا پوائنٹ از کڈس آر ویری انسرٹن ناؤ. بالکل. جبکہ اتنا پریشر ہے آج کل پڑھائی کا, بچوں سے ڈبل سائز کا بچوں کا اسکول بیگ ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. جی کیا ایشوز ہیں آپ کے خیال سے؟ جی میں نوجوانوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں اور گزشتہ 10 سال سے میں یوتھ ڈیولپمنٹ میں اپنا ادنا سا کردار ادا کر رہا ہوں. تو بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سارے عوامل ہیں جو یوتھ کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں. اس وقت جو سب سے اہم, جس طرح مائدہ نے بھی اشارہ کیا کہ ایک ڈائریکشن نہیں ہے, ان کی فکری اور ذہنی تربیت ابھی نہیں کی گئی. لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی لوگ ہمارا ہجوم ہے, تو میں یہ کہتا ہوں پہلے آپ انہیں تعلیم یافتہ تو کریں, پھر ان سے پوچھیں کہ وہ ہجوم ہے یا نہیں, پھر دیکھیں. سب سے پہلے انہیں ایجوکیٹ کریں, انہیں شعور دیں, ادراک دیں, ان کی ذہنی اور فکری تربیت کریں. لیکن آپ کو نہیں لگتا زید بھائی, سوری آپ کی بات کو کٹ کر رہی ہوں, کہ اوور پریشر ڈالا جا رہا ہے تعلیم کے اوپر؟ اصل میں کیونکہ دیکھیں نا, اگر بچہ 24 گھنٹے اسکول کی کتابوں سے نہیں نکلے گا تو وہ دوسری چیزوں کی طرف کیسے آئے گا؟ ایک بات ہے اس کے اندر, تعلیم صرف اسکول کی نہیں ہوتی. بٹ دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ نا, کہ اسکولز اتنا پریشر ڈال رہے ہیں بچوں کے اوپر, ہمیں وہی غیر روایتی تعلیم کے اوپر آنا پڑے گا نا. میں کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں تعلیم جو آج کے دور میں دی جا رہی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تعلیم صرف ایک رٹا سسٹم ہے. بالکل. اور ہمیں کیا کرایا جا رہا ہے, ہمارے نوجوانوں کو بالخصوص جامعات کے اندر سطحی نالج, ڈیفینیشنز رٹائی جا رہی ہیں, پریکٹیکل نو ریلیونس ود دا ریالٹی, آن گراؤنڈ کوئی ریلیونس نہیں ہے. اسٹریٹ سمارٹ تو بچے ہیں ہی نہیں, بک سمارٹ بڑے ہیں جی, اور کتابیں بھی نہیں پڑھتے, اور سکلز بھی نہیں سکھائی جا رہی. صرف آپ کو کیا ہے ڈیفینیشنز کی حد تک
थोरेटिकली नॉलेज दिया जा रहा है। और मेरा बहुत ज़्यादा शिकवा है तालीमी इदारों के साथ, इकबाल के नज़दीक तालीम वो तालीम होती है जो आपकी ज़हनी और फ़िक्री नशोनुमा करे, जो आपकी तालीम भी करे, तरबियत भी करे और आपके सोल को भी फीड करे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको ग्रो होने का अब वो कौन सी चीज़ होती है? देखिए, तरबियत में आपकी अपब्रिंगिंग, आपको उठना बैठना, तालीम, चले किताबें, और एक होती है फॉर एग्जांपल जो आपके सोल को फीड करती है, वो होगी बुक रीडिंग, जैसे कि किताबें पढ़ना, कोई हॉबी करना। इन चीज़ों से आपका सोल फीड होता है। हम छोटे होते थे, नेचुरली किताबें होती थी, हम वो पढ़ते थे, स्कूल की दीवी नहीं होती थी वो। अब स्कूल ही आपको बताता है कि जी ये 6 किताबें जो हैं इस साल में बच्चे ने मुकम्मल करनी है। ओ, हम लोग तो महीने में 6 किताबें पढ़ते थे, 8 किताबें पढ़ते थे। अब बच्चे उस एज पे जब किताब पढ़ना भी स्लो होता था। आज मैं देखती हूँ कि बच्चों को स्कूल की किताब दी गई होती है पढ़ने की, तो बच्चे घूम के कहते हैं हम कैसे लाइब्रेरी टीचर की किताबें पूरी करें, हमारे तो स्कूल का ही नहीं काम मुकम्मल। और बिल्कुल बाकायदा जो बच्चे सिलेबस से हट के किताबें पढ़ना चाहते हैं लिटरेचर के, उनको डिस्करेज किया जाता है बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा रुकावट डाली जाती है और कहा जाता है कि आप जो है वो अपने मार्क्स कैसे गेन करेंगे, आप तो दूसरी किताबों में तवज्जो दे रहे हैं। और बहुत सारे स्कूलों के, जामियात के लाइब्रेरियंस डिस्करेज करते हैं, हालांकि उनकी ड्यूटी है कि वो किताबें फराहम करें, और वो बच्चों को कहते हैं जाएं जाकर अपने सिलेबस की किताबें पढ़ें। अल्टीमेटली वही वाली बात, अभी तक जो दो लोग हमारे जो बैठे हुए हैं एक्सपर्ट्स, उनका तो यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि बेसिकली फाउंडेशन में कमी आ रही है, बिल्कुल फॉर्मेटिव ईयर्स में। जी सर। जी जुगन, अभी मैं एक तो अप्रिशिएट करता हूँ जैद को। जैद मेरे बहुत से मतलब प्यारे और काबिल तरीन शागिर्दों में से हैं, और ये आज मैं देख के बड़ा खुश होता हूँ कि जब यूथ के प्रॉब्लम्स की बात होती है तो एक वक्त में जैद अभी तशरीफ़ ला रहे थे, और जैसे आप जैसे ये प्रोग्राम है, इस जैसे किसी प्रोग्राम से इंस्पायर हो के, किसी स्पीकर से इंस्पायर हो के अभी इकबाल को पढ़ना शुरू कर रहे थे, और आज मेरा दिल खुशी से झूम रहा होता है जब ये बात करते हैं। और ये इतने पैशनेट हैं जुगन, मैं आपको बताऊं कि मतलब मुझे ही कितनी मुद्दत से, कभी ऐवान इकबाल में ये मुझे होस्ट कर रहे होते हैं, कभी मुझे लेके युवास यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं, मतलब दूसरे स्कॉलर्स को पकड़ते हैं, वहीद साहब को पकड़ते हैं, डॉक्टर अम्बरीन को लेते हैं, मतलब मुख्तलिफ लोगों के पीछे जो लोग, जैसे हम फरमा रहे हैं, जो गैप है अनफॉर्चुनेटली, जो मायदा ने कहा डायरेक्शन नहीं है, तो जैद और ये हमारे जो मायदा जैसे यूथ है, ये मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए, हमारी तमाम यूथ के लिए, जब आप इनको यूँ सामने लेके आते हैं तो वो जो मिस डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं, उस गैप को ब्रिज करने के लिए ऐसी यूथ को सामने लाना ज़रूरी है जो जैद और मायदा की सूरत में, कि जो इनके मसाइल भी तो सुनने ज़रूरी है ना। जब तक हमें ये इनके मसाइल, क्योंकि इनके पास बहुत से यंग लोग आते हैं जो इनसे कहते हैं कि यार मायदा आप बताएं, हमने आपकी तरह करना है। जैद के पास लोग कहते हैं जैद भाई हमें गाइड करें। बात यह है कि इशू को तो पिन पॉइंट करें ना। एंड आई थिंक अल्टीमेटली व्यूअर्स, हमें अपनी मोटिवेशन और अपनी आपको एक क्लैरिटी के साथ आगे लेके चलना है, और सबसे पहले ज़िम्मेदारी पेरेंट्स पे और पढ़ाई के इदारों पे पड़ती है। मैं सिर्फ कभी भी किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बुरा नहीं कहूँगी, क्योंकि मैंने ऐसे लोग भी देखे जो टाट के स्कूल में पढ़ के बड़े हुए हैं, जहाँ पे एक ही उस्ताद था हर सब्जेक्ट पढ़ाने वाला। उनमें से एक बच्चा जो है वो कंपनी का CEO बन गया, और एक बच्चा जो है वो घरों में सफाई कर रहा है। सो द पॉइंट इज़, घर के माहौल पर बहुत फ़र्क पड़ता है, मोटिवेशन से बहुत फ़र्क पड़ता है। और देखें, मोटिवेशन की जब हम बात करते हैं तो हमें कौन मोटिवेशन देता है मोर देन आर आर्म्ड फोर्सेस। तो आज की गुफ्तगू को रैप अप करते हुए, अपने बहुत ही प्यारे प्यारे मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए, मैं ये चीज़ आपको याद कराना चाहूँगी व्यूअर्स फिर से, कि 6 सितंबर, 7 सितंबर, 8 सितंबर ये हमें 1965 की वॉर की याद दिलाते हैं, हमारे शोहदा और हमारे गाजियों की सैक्रिफाइसेस को याद कराते हैं, और जो उन्होंने सैक्रिफाइसेस किए, जो उन्होंने हमारे लिए एफ़र्ट्स किए, जिस तरीके से उन्होंने अपनी जान हथेली पे रखी, और बहुत से लोग जो हैं दुनिया से रुखसत हो गए, शहीद हो गए। देखिए, शहीद हमेशा ज़िंदा रहता है, लेकिन ज़िंदा रहने का किसको शौक़ नहीं होता व्यूअर्स। आप लोगों के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी सैक्रिफाइस कर दी। सी नोट पे शो को क्लोज़ करने से पहले किचन में भी नज़र डालेंगे। जी शेफ़ तैयबा, चिकन सीख कबाब हमारे बिल्कुल रेडी हैं, और चिकन विंग्स भी रेडी हैं। और एक बात मैं जुगन करना चाहूँगी, अगर आपकी इजाज़त हो, तो इसमें ये कि अगर आप मटन का जो है वो कीमा यूज़ कर रहे हैं या बीफ का, तो प्लीज़ उसमें चिकन जो वो है मीट टेंडराइज़र वो यूज़ ना करें। आप उसकी जगह कच्चा पपीता ऐड करें, जो कि हेल्दी भी होगा और आपका मीट जो है वो भी गल जाएगा। क्या बात है। और यहाँ पे शो को क्लोज़ करते हुए एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे एक
استاد ہیں, ایک اسٹوڈنٹ ہے, یوتھ ایکٹیوسٹ ہیں, اور استاد کے چہرے پہ مسکراہٹ. الٹیمیٹلی یہاں پہ جو آپ معاملہ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے گھروں میں ہونا چاہیے. ہمارے پیرنٹس کو فرسٹ استاد بننا چاہیے, گائیڈ کرنا چاہیے. سو ہم سلام پیش کرتے ہیں پاکستان ایئر فورس کو, ان کی سیکریفائسز کو, اپنے شہداء کو, اپنے غازیوں کو سلام پیش کرتے ہیں, ان کے خاندانوں کو سلام پیش کرتے ہیں, اور پاکستان زندہ باد.